السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہم لوگ امام نووی کی کتاب الاربعون النووی، جو بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، جس میں مؤلف رحمہ اللہ نے صحیح حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، جن میں ہمارے لیے دین کے جو مسائل ہیں، معاملات کے تعلق سے ہو، اخلاقیات سے یا ایمانیات اور عقیدے سے، وہ سب حدیثیں لگ بھگ مذکور ہیں۔ تو آج کا اس کتاب سے تیسرا درس ہے اور تیسری حدیث بھی ہے، اور حدیث کی روشنی میں عنوان درس ہے ارکان اسلام۔ آپ لوگ غور سے درس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواہ البخاری ومسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، کعبہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اسلام کے 5 ارکان کا ذکر ہے، اور اس حدیث سے جو فوائد و احکام مستنبط ہیں وہ اس طرح ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان کا بیان ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پہلا فائدہ ہے۔ فائدہ نمبر 2، اسلام کا پہلا رکن شہادتین ہے، جس کا مطلب ہے اس بات کی گواہی دینا
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا رکن قرار دیا، کیونکہ اس کلمہ کے اقرار کے بغیر جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ناممکن ہے۔ کوئی عبادت شہادتین میں مذکورہ دونوں شرطوں کے بغیر مقبول نہیں۔ ایک اخلاص جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور دوسرا اتباع سنت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ تو کسی بھی عبادت کے مقبول ہونے کے لیے یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، اخلاص اور اتباع سنت۔ تیسرا فائدہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت و پرستش کا یکا و تنہا مستحق اللہ کی ذات ہے، وہی سچا اور برحق معبود ہے۔ اس کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت اور جھوٹے معبود ہیں، اور ان کی پرستش کرنے والا، ان کی عبادت کرنے والے باطل پرست ہیں۔ نمبر 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی حکموں کی تعمیل کی جائے، آپ کی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ کی روکی ہوئی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور اللہ کی عبادت کا وہی طریقہ اپنایا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ فائدہ نمبر 5، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام دیا جائے، اس کے شروط و ارکان اور واجبات و سنن کا لحاظ کیا جائے، اسے خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر ادا کیا جائے۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست ہوئی اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اور جس کی نماز خراب رہی تو اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے، جیسا کہ اس بارے میں ترمذی شریف کے اندر آیا ہے۔ فائدہ نمبر 6، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مال میں غریبوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک پہنچایا جائے۔ سامعین کرام، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، حرص و طمع اور بخل جیسے برے اوصاف سے نفس کو پاکی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے دنیا میں قحط سالی پڑتی ہے، جیسا کہ مسند احمد میں اس طرح کی روایت آئی ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے دنیا کے اندر قحط سالی پیدا ہوتی ہے، اور آج کل ہم اس قحط سالی سے جھوجھ رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ
ادا کرے، زکوٰۃ نکالے اور مستحقین تک پہنچائے۔ ساتھ ہی بھائیوں اور بزرگوں، جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو آخرت میں اس کے مال کی تختیاں بنا کر اسے آگ میں تپا کر اسے زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، جیسا کہ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح یہی مال گنج سانپ کی شکل میں آ کر اپنے مالک کے گلے کا طوق بن جائے گا اور اسے اپنے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ نمبر 7، حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے غرض سے حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ کا رخ کیا جائے اور طواف کعبہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ و منی میں شب گزاری، رمی جمرات اور حلق و تقصیر وغیرہ جیسی مخصوص عبادات بجائی جائیں اور یہ سب انجام دیے جائیں۔ بھائیو اور بزرگوں، ہر تندرست اور مستطیع مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ یاد رکھیے، حج مقبول ایک عظیم سعادت ہے جس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا، نہ کوئی بیہودہ گوئی کی اور نہ کوئی فسق و فجور کا کام کیا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 8، رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں کہ رمضان میں اللہ کی عبادت کے غرض سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک پورے دن کھانے پینے اور جماع بلکہ روزے کو ختم کر دینے والی ہر چیز سے دور رہا جائے۔ روزے کی حالت میں جس طرح کھانے اور پینے سے آدمی رکتا ہے، اسی طرح بیہودہ اور لغو بات اور لغو کام وغیرہ سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 9، اسلام کے مذکورہ ارکان میں سے کسی رکن کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اسے ترک کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ کسی بھی رکن کا انکار کرے وہ کافر ہوگا۔ البتہ سستی اور کاہلی سے چھوڑنے والا سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب اور فاسق ہوگا، لیکن ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا، سوائے نماز کے۔ یہ محققین اہل علم کی ایک معتبر تعداد نے
سستی اور کاہلی سے بھی تارک صلاۃ کو خارج از ملت قرار دیا ہے، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند بنا دے، اور اسلام کے جو 5 ارکان اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شہادتین کا اقرار اور نماز کی پابندی، یہ دونوں بہت ہی اہم رکن ہیں۔ اگر شہادتین کا اقرار ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں، یا شہادتین میں سے صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت اور اسماء و صفات کا اقرار کرے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، گواہی دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے تو وہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح نماز چھوڑنے والے بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ حج ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے، انہی لوگوں کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج فرض ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر ناحیت سے بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت دے رکھی ہے، اور رمضان کے روزے بھی جو آدمی معذور ہیں، شرعی عذر ہے، تو اللہ نے اسے رخصت دی ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا رکن ہے کہ کسی بھی حال میں یہ معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ بیماری کے عالم ہو یا لڑائی کے میدان، کسی بھی وقت میں نماز چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا مومن بنائے اور شریعت کا پابند بنائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد